اللہ نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، سلامتی اور محبت پیدا کر سکیں۔ تو ویسے ہی سمندر کے بادشاہ، لہروں کے شہنشاہ، پیروں کے پیر، حاجیوں کے حاجی حضرت پیر حاجی علی کو بھی اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے چن کے یہ حکم دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پہ ذات، مذہب اور دھرم سے آگے جا کر انسانیت کا پیغام پھیلائیں، انسان کو انسان سے پیار کرنا سکھائیں۔ تاریخ 15 دسمبر 1429 عیسوی بمطابق 21 رجب 850 ہجری بخارا شریف میں اپنے اسی نور پیر حاجی علی کو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ آپ کا شجرہ نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں رکھا ہے: امام علی، ان کے فرزند امام حسین، ان کے فرزند امام علی زین العابدین، ان کے فرزند امام محمد باقر، ان کے فرزند امام جعفر صادق، ان کے فرزند حضرت اسماعیل، ان کے فرزند محمد، ان کے فرزند اسماعیل ثانی، ان کے فرزند محمد منصور، ان کے فرزند سید غالب، ان کے فرزند حضرت منتظر باللہ، ان کے فرزند حضرت احمد ہادی، ان کے فرزند سید ہادی، ان کے فرزند حسین نور، ان کے فرزند علی سلام، ان کے فرزند سید غالب، ان کے فرزند کبیر الدین، ان کے فرزند علی حسین، ان کے فرزند حضرت کبیر الدین ثانی، اور ان کے 2 فرزند ہوئے، ایک بڑا بیٹا جن کا نام محمد اور دوسرا چھوٹا بیٹا جن کا نام علی، جس کو آج بھی زمانہ سمندر کا بادشاہ، لہروں کا شہنشاہ پیر حاجی علی کے نام سے سلام کرتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام کبیر الدین اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی زینب تھا۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو انسانوں کے بڑے گروہ کی اصلاح کے لیے چنا ہے، کہ وہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے یا یہ میرا چھوٹا بیٹا علی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بابا کبیر الدین اور اپنی والدہ بی بی زینب سے لینا شروع کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ بار بار اللہ کے رسول کے خواب کا ذکر کر کے اپنے بچوں کو بتاتی کہ اے محمد، اے علی، تم دونوں میں سے ایک کو اللہ کے رسول نے چنا ہے۔ یاد رکھنا، صحیح اور غلط میں صرف ایک فرق ہے، جس چیز میں نفرت کا پیغام ہے وہ غلط ہے، جس چیز میں محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، وہ صحیح ہے۔ بس یوں آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کی عمر مبارک 22 سال تک پہنچی تو آپ کے بابا حضرت کبیر الدین دار الفناہ سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے بابا کی رحلت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بار بار اللہ کے رسول کے اس خواب کو یاد کرتی اور اپنے بچوں سے یہ کہتی کہ اے میرے شہزادو، میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اس خواب کی تعبیر دیکھ لوں جو اللہ کے رسول نے مجھے دکھایا تھا۔ آپ سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ویسے ہی آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا زور سے کوئی عورت رو رہی ہے۔ آپ جیسے ہی اپنے مبارک قدم لیے باہر گئے تو ایک عورت کو دیکھا جو رو کے کہتی ہے، اے اللہ کے ولی، میری مدد کریں، میرے ہاتھوں میں تیل تھا جو زمین پہ گر گیا، اب نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں دوسرا تیل لے سکوں اور نہ ہی اتنی ہمت کہ جا کے اپنے میاں کے تانے سن سکوں۔ بس جیسے ہی آپ نے اس عورت کی پریشانی کو دیکھا، زمین کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھ کے جسے ہی نچوڑا تو زمین سارا تیل اگل کے باہر نکالنے لگی۔ اللہ کے ولی پیر حاجی علی نے فرمایا، اے عورت، اپنا تیل واپس لے اور خوش ہو کے اللہ کا شکر کر۔ اور یوں بخارا میں آپ کی شہرت دن بدن بڑھنے لگی۔ اتنی دیر میں آپ کی والدہ محترمہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ہندوستان کی زمین پہ لوگ مذہب، دھرم کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون پایا اور سمجھ گئی
کہ اللہ کے رسول کی اسی خواب کی تعبیر پوری ہونے والی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کہا کہ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ لوگوں کی اصلاح میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ بس دونوں شہزادے ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھ کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں مصروف ہو گئے، اور ہندوستان کے لوگ جیسے کہ آپ بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو بخاری سید کہنے لگے۔ سمرپن سے جب آپ تبلیغ دین کرتے کرتے ممبئی آ پہنچے تو آپ کے بڑے بھائی نے فرمایا، اے میرے بھائی حاجی علی، میں نے کل خواب دیکھا اور اس خواب میں اشارہ تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ اتنی دیر میں بابا حاجی علی مسکرا کے فرمانے لگے، ہاں میرے بڑے بھائی، میں نے بھی یہی خواب دیکھا، بس ہمارا ساتھ یہی تک تھا۔ ایک خط تحریر کیا اور اس میں یہ لکھ دیا کہ اے میری ماں، اپنے بیٹے حاجی علی کا سلام قبول ہو، اور جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر اللہ نے آپ کو دکھا دی، اور مجھے یہ حکم مل گیا کہ میں یہی رہوں اور یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں۔ اور یوں دن رات آپ لوگوں کی اصلاح کرنے لگے، لوگوں کو درس انسانیت، ذات، مذہب، دھرم سے اٹھ کے ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتے رہے۔ آپ کے پاس صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور دوسری مخلوقات بھی آیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنا مسکت سمندر کے ساتھ کچھ پتھر رکھے ہوتے تھے، بعض مرتبہ وہاں آ کے اکیلے بیٹھ جاتے تھے، اور جنات اور سمندر کی مچھلیاں آپ کے قدم مبارک چومتی رہتی تھی۔ آپ نے اپنے وقت کو کچھ اس طرح سے رکھا تھا کہ کچھ وقت آپ خشکی پہ آ کے انسانوں کی اصلاح کرتے تھے تو کچھ وقت آپ اس سمندر میں جہاں آج آپ کی مزار مبارک ہے وہاں تنہا بیٹھ کے سمندر کی مخلوقات اور جنات کو درس اخلاق سکھاتے تھے۔ بعض مرتبہ جب 2-4 دن گزر جاتے تھے تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید بڑی مشکلات سے اس سمندر کے بیچ میں جہاں آپ کی مزار ہے اس وقت صرف کچھ پتھر موجود ہوتے تھے، آ کے آپ کی زیارت کرتے تھے اور آپ سے فیض لیتے تھے، اور یوں رفتہ رفتہ آپ کا نام ہندوستان کی زمین پہ سمندر کا بادشاہ پڑھنے لگا۔ جس کی جو پریشانی ہوتی تھی لوگ آپس میں کہتے تھے، جا سمندر والے پیر کو کہہ اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ کافی سال آپ لوگوں کو فیض، علم اور اخلاق کا درس دیتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 85 سال کی ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اب میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن میرا علم، میرا فیض اور میری شخصیت قائم رہے گی۔ یہ کہتے رہے کہ آپ کے مرید جو انسان تھے اور جو سمندر میں مچھلیاں تھیں یا جو جنات تھے وہ غمزدہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں آخری وقت میں اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کروں۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور سمندر کے راستے سے مکہ مدینہ کی طرف رواں ہو گئے۔ بس حج کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کی زیارت کی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے حاجی علی، ہم نے تمہیں ہندوستان کے لیے چنا ہے، جا تیرے جسم کی مٹی وہیں کی ہے، جو میرے پاس آ نہیں سکتے وہ تیری دربار آ کر میری خوشبو کو محسوس کریں گے، جا حاجی علی اپنے وطن واپس چلا جا۔ آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلی آپ نے فوراً سامان سفر باندھا اور واپس ہندوستان کی طرف آنے لگے۔ ابھی آپ ممبئی سے کافی دور تھے کہ فرشتہ موت آ پہنچا اور کہنے لگا، اے حاجی علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو پیر حاجی علی نے نظروں کو اٹھایا اور فرشتہ موت کو دیکھ کے یہ فرمایا، تجھے جو حکم ملا تو اس کو پورا کر اور مجھے جو حکم ملا میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے سمندر کو کہا، اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ میرا جسم وہیں جائے جہاں میرے مرید بستے تھے، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے عقیدت مند ہم سفر تھے ان سے وصیت کر دی کہ میری رحلت کے بعد میرے جسم کو پانی میں بہا دینا، یہ سمندر خود وہاں لے کے جائے گا جہاں اللہ کے رسول کا ارادہ ہے۔ بس
آپ یہ کہہ کے دارل فنا سے دارل بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور سمندر نے اور مچھلیوں نے اور جنات نے آپ کے مبارک جسم کو اٹھا کے اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں آپ بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آپ کے عقیدت مند وہاں آپ کی یاد میں روتے رہے کہ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کو سمندر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ بس وہ قریب گئے اور دیکھا آپ کے قدم چومے اور آپ کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے۔ آپ کے اس معجزے کو وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہے، اور جو آپ کے مرید نہ بھی تھے وہ بھی آپ کے دربار آتے رہے۔ آپ کی دربار اور خشکی تک کوئی پکا رستہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے چاہنے والے پتھر جمع کرتے، سمندر میں ڈالتے اور اس سے آپ کی دربار تک آ پہنچتے، آپ کی زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ 1944 میں محمد ابی بکر نے آپ کے عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے یہ ارادہ کیا کہ آپ کے مرید بڑی مشکل سے آپ کی دربار میں آتے ہیں، ایک پکا رستہ قائم کیا جائے تاکہ آپ کے چاہنے والے بغیر تکلیف کیے آپ کی دربار آ پہنچے۔ لیکن وہ بار بار یہ سوچتا تھا کہ سمندر میں پکا رستہ بنائے تو وہ کچھ ہی ایام میں ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو کچھ ہی روز گزرے کہ ایک بوڑھا سا آدمی جناب ابو بکر، جو ان ایام میں آپ کی دربار کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے خواب میں میرے مرشد پیر حاجی علی آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آج کل میری دربار کیوں نہیں آتے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے ولی، میں جوان ہوتا تھا تو پتھر جمع کر کے ان پتھروں پہ آ کے آپ کے روزے کی زیارت کرتا تھا۔ اے اللہ کے ولی، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے جسم میں اتنی طاقت باقی نہیں کہ پتھر جمع کر کے رستہ بناؤں۔ تو اتنی دیر میں اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ پیر حاجی علی فرمانے لگے، جلد ہی ایک پکا رستہ میری دربار تک بنے گا، اور میرے جو بوڑھے عقیدت مند ہیں، میرے جو بیمار عقیدت مند ہیں، ان کو میری دربار میں آنے پر کسی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس بزرگ نے کہا، اے اللہ کے ولی، سمندر میں اتنا پکا رستہ کیسے بنے گا؟ وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اس رستے کی حفاظت سمندر خود کرے گا۔ بس جیسے ہی یہ بات آپ کے اس مجاور ابو بکر نے سنی تو ان کو اجازت مل گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ رستہ بنانا ہمارا کام ہے اور اس رستے کی حفاظت کرنا پیر حاجی علی کا کام ہے۔ اور پھر خشکی سے لے کے سمندر میں آپ کی دربار تک ایک پکا رستہ قائم کیا گیا، اور وہ رستہ آج بھی قائم ہے۔ ہزاروں آپ کے عقیدت مند آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کی دہلیز چومنے کے لیے سمندر میں اترتے ہیں، اور آپ کی زیارت کر کے اللہ سے آپ کے صدقے اپنی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ سینکڑوں مرتبہ طوفان لگتے ہیں، ساتھ والی عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن نہ اس رستے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی آپ کی دربار کو۔ سلام ہو سمندر کے بادشاہ، لہروں کے شہنشاہ، ولیوں کے ولی، حاجیوں کے حاجی پیر حاجی علی پر۔ اگر پڑھی لکھی لڑکی چاہیے یا گاؤں دیہات کی، یا آپ طلاق یافتہ ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی، جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے، ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔